ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من لذاته يرغب ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما اعتلت الغيوم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اور ایسے زمانے میں بھیجا جس وقت دنیا میں جہالت تھی. صرف جہالت نہیں، جہالت کی انتہا تھی. ذرا ذرا سی بات کے اوپر لوگ آپس میں لڑ جاتے تھے، ایک دوسرے کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. یہاں تک کہ جو بچی پیدا ہوتی، کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، اس لڑکی کو یہ لوگ پالنا عیب سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں لڑکی بھی پیدا ہوتی، اور اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے زمانے جاہلیت کی کچھ باتوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ہنسنا آتا ہے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے، اور کچھ باتوں کو یاد کرتے ہیں تو اس پر ہم کو رونا آتا ہے. صحابی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے تو ہم ایسے کام کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس بات پر ہنسنا آتا ہے؟ تو فرمانے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تھا ہم کو تو جاتے وقت ستو کا بت بناتے تھے. ستو ہوتا ہے، ستو کا بت بنا لیتے تھے، اور راستے میں اس کی عبادت کرتے، اس کے سامنے سجدہ کرتے، اس کو سامنے جھکتے، سب کچھ کرتے. اور پہلے کے سفر بھی ہوتے تھے، 6 مہینے 8 مہینے سال کے سفر ہوتے تھے. جب ہمارا توشہ ختم ہو جاتا، کھانا پینا سفر میں ختم ہو جاتا، تو ہم اس بت کو توڑ کے کھانا شروع کر دیتے. اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کو سجدہ کرتے تھے، اسی سے مانگتے تھے. پھر ایک ہاتھ توڑ کے کھا لیا، ایک انگلی توڑ کے کھا لی، ایک بازو کھا لیا. کرتے کرتے پورا بت پورے سفر میں ہم کیا کر جاتے تھے؟ کھا جاتے تھے. تو ہمیں یہ باتیں سن کے یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ ہم بھی بڑے عجیب لوگ تھے کہ اپنے ہاتھ سے خدا بنائیں اور ان کو کھا جاتے تھے. اور کہا کہ رونا کس بات پر آتا ہے؟ تو کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو ہم اس کو عیب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے. اور مجھے سفر میں جانا تھا، قریب تھا کہ میرے گھر پہ اولاد پیدا ہوتی. میں اپنی بیوی کو نصیحت کر کے گیا تھا: اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زمین میں دفنا دینا میرے واپس آنے تک. وہ سفر لمبے لمبے ہوتے، وہ سفر پہ سے محروم ہو گئے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، نور ہدایت بنا کر بھیجا. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، جن کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی لین دین کرنے کو تیار نہیں تھا. جانوروں والی زندگی تھی ان کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا
جانور، تمام مخلوقات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، سب کے لیے رحمت بنا کر دی۔ اور جس مبارک دن میں سحری کے وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو چھت پھٹی، بادل گھر کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کسی نے لے لیا، اور غیب سے آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق کی بھی سیر کراؤ، مغرب کی بھی سیر کراؤ، شمال کی بھی سیر کراؤ، جنوب کی بھی سیر کراؤ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کو جمع کر کے اس بچے کے اندر رکھو۔ تمام انبیاء کی صفات کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو رکھا گیا۔ جو دائی تھی وہ فرماتی ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کے جو ستارے ہیں، ستارے وہ ٹوٹ کے ہمارے اوپر گر جائیں گے، وہ اتنے کھینچے ہوئے زمین کی طرف آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ یہ بتانے کے لیے آئے تھے جس طریقے سے ستاروں سے روشنی ہوتی ہے، جب ستارے زمین کے قریب آئے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پوری دنیا میں جو گمراہی اور ضلالت ہے اب وہ چھٹ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اور نور کو پوری دنیا میں پھیلائے گی۔ جو کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ ہاں، ویسے تو بہت سارے نام پڑے تھے، بہت سارے نام ہیں کتابوں میں۔ فرمایا میرے 5 نام اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ یہ 5 نام اللہ کے نبی نے ذکر کیے کہ میرے یہ 5 نام ہیں۔ بہت سارے نام ہیں اس کے علاوہ، یہ 5 نام اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ پچھلی جتنی کتابیں آئی تھیں، تورات، زبور، انجیل اور جتنے صحیفے اس سے پہلے آئے تھے، ان تمام صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 نام کثرت سے ذکر کیے گئے تھے۔ پچھلے نبیوں کو، پچھلی شریعت والوں کو بتایا گیا تھا کہ آخر زمانے میں تمام نبیوں کے سردار آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، حاشر ہوگا، عاقب ہوگا، ماہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، مطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ محمد کا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاة والسلام شہنشاہ